قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت نے عالمی طاقتوں کا کھیل پلٹ دیا۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ پاکستان اور چین نے مل کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوست ممالک نے پاکستان کو بڑی آفر کر دی۔ کشمیر فیصلے سے متعلق عمران خان کی دیرینہ خواہش اب پوری ہونے کو ہے۔ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی اسرائیل پالیسی نے عرب ممالک کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ باجوہ کے مسلم ممالک کے اہم ترین ہنگامی دورے ویڈیو میں ایسی حیران کن تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دوست ممالک نے ایسا کون سا اعلان کر دیا ہے جس نے پاکستان کو خطے اور اسلامی ممالک کا لیڈر بنا دیا ہے۔ پاکستان اب عالم اسلام کا مرکز نگاہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پاکستان اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ پاکستان نے آج سے پہلے کبھی سعودی عرب کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی تھی۔ پاکستان کے نئے دوستوں نے پاکستان کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی۔ عرب ممالک کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہر شخص کی زبان پر یا دل میں یہ منطقی سوال ابھر رہا ہے کہ UAE کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ عمران خان کا اپنے انٹرویو میں اسرائیل کو قبول نہ کرنے کے دو ٹوک اعلان نے عالم اسلام پر واضح کر دیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے خون پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ چند ارب ڈالرز اور اپنی بادشاہت کے چکر میں محمد بن سلمان کو پاکستان کو بلیک میل کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی عرب سے حالات کشیدہ ہوتے ہی روس نے پاکستان کو بڑی آفر کر دی۔ سعودی عرب کے دباؤ سے نکلتے ہی پاکستان بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ گیا۔ متعدد ممالک پاکستان کی مدد کو آن پہنچے۔ یوں کہہ لیں عربوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کئی مسلم ممالک دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک وہ بلاک جو متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران، پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کا ایک نیا اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ بہت جلد دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں ایک نئی OIC کا اجلاس ترتیب دیا جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دو بلاکس وجود میں آ چکے ہیں۔ اس وقت یہ بلاکس دھند میں لپٹے ہوئے ہیں، مگر مستقبل میں ان کی صورتیں واضح تر ہو سکتی ہیں۔ ایران، ترکی اور چین ایک طرف ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کا اتحاد ہمیشہ سے مضبوط تھا۔ اب اس اتحاد میں عرب طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ پاکستان کسی ایسے اتحاد یا بلاک میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا جس میں بھارت موجود ہو۔ حال ہی میں ایران اور چین کے درمیان قربتیں بڑھی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل المیعاد اقتصادی معاہدے کا امکان روشن ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ایران اور بھارت کے تعلقات میں دراریں پڑ چکی ہیں۔ امریکہ نے جو پابندیاں ایران پر لگائی ہیں، بھارت ان کی خلاف ورزی کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یوں چابہار کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ ایران کو بھی یہ احساس ہے کہ بھارت UAE اور سعودی عرب کے بہت نزدیک ہے۔ ایشیا ٹائمز نے اپنی حالیہ اشاعت میں صاف کہا ہے کہ ایران کے کچھ تجزیہ کار ایک سہ فریقی علاقائی بلاک وجود میں آتا دیکھ رہے ہیں، جو چین، پاکستان اور ایران پر مشتمل ہوگا اور جس سے بھارت کو جیو اسٹریٹجک دھچکا لگ سکتا ہے۔ پاکستان کسی دوسرے ملک کا پیروکار نہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اگر پاکستان کے مفاد میں ہے کہ تسلیم کیا جائے تو یہ ایک آزاد فیصلہ ہوگا، اور اگر اسرائیل کی قربت پاکستان کے مفاد میں نہیں تو بے شک پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان نہیں تسلیم کرے گا، اس لیے کہ اسرائیل اور ہمارے مشرق وسطیٰ کے بھائی دونوں بھارت کے قریبی دوست ہیں۔ پاکستان کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کو پسے پشت ڈال کر
کسی بھی ایسے اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتا جہاں بھارت پہلے ہی ایک نمایاں حیثیت کا حامل ملک ہوگا۔ عرب ملکوں کے اپنے مفادات ہیں اور پاکستان کے اپنے۔ اب پاکستان صرف اپنے مفاد میں فیصلے کرے گا۔ دوستو، عالمی وبا کی وجہ سے تمام ممالک کی معیشت انتہائی برے حالات میں ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو دیے گئے قرضوں کی واپسی کا مطالبہ کرنا پاکستان کے لیے ایک انتہائی پریشان کن بات تھی۔ پاکستان سمجھ گیا تھا کہ سعودی عرب ایسے حالات میں جب ہر ملک کے پاس پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، سعودی عرب کیوں واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان جانتا تھا کہ سعودی عرب ان قرضوں کی واپسی کا مطالبے کی صورت میں پاکستان پر دو اہم مطالبات منوانے کی کوشش کرے گا۔ ایک، کشمیر ایشو سے پاکستان پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا، ٹرمپ کے کہنے پر عرب ممالک کی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ لیکن پاکستان اور چین نے مل کر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ایسا سبق سکھایا کہ آج وہ عالم اسلام میں بالکل تنہا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں سعودی عرب کی بہت تعریفیں کی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو دی گئی دھمکیوں کا جواب جنرل باجوہ اور فیض اپنے دورے کے دوران دے آئے تھے۔ دوستو، عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان کو معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا IMF کے ساتھ طے ہوا معاہدہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو معاشی اہداف میں ناکامی کی وجہ سے IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے ہمارے مطالبات کی منظوری دی جائے، اس کے بعد قرضے کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے۔ یوں سمجھ لیں، پاکستان کو ایک دفعہ پھر انڈر پریشر کرنے کے لیے IMF کا سہارا لیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے سخت ترین موقف میں نرمی لائی جا سکے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے یہاں ایک انتہائی خوشائند بات یہ ہے کہ بہت جلد چینی صدر دورہ پاکستان کرنے آ رہے ہیں، جہاں پاکستان کو اربوں ڈالرز ملنے کی توقع ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے سی پیک منصوبے نے کام کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ عرب ممالک کیا IMF اور ورلڈ بینک تک کی پاکستان سے چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے یہودی طاقتیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کو روکا جائے، کیونکہ اگر سی پیک نے کام کرنا شروع کر دیا تو پھر پاکستان کو کسی بھی ملک سے قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی پاکستان سے اپنی من مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکے گا، جیسا کہ آج عرب ممالک پاکستان پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ڈال رہے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔